بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا مضمون ہے تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم پر۔ شروع کرتے ہیں اپنا مضمون۔ تعلیم نسواں سے مراد عورت کی تعلیم ہے۔ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس سے ایک نسل اپنی تہذیب اور تمدنی ورثہ اگلی نسل کو منتقل کرتی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ عورت اس کائنات کا ایک شاہکار ہے جس کے دم سے زندگی کی رونقیں قائم ہیں۔ عورت کے بغیر نسل انسانی کا استحکام اور نشو و نما ناممکن ہے۔ حقیقت میں اس کائنات کی ساری رعنائی اور خوبصورتی عورت کے دم سے ہے۔ یہ کائنات عورت کے وجود کے بغیر نامکمل اور ادھوری ہے۔ تعلیم نسواں کی آج کے دور میں بہت اہمیت ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا جب تک مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ نہ کیا جائے۔ فرانس کے مشہور بادشاہ نپولین نے کہا تھا، آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا۔ عورت کی معاشرتی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کی آبادی کا تقریباً نصف حصہ خواتین پر مشتمل ہے اور معاشرے کی متوازن ترقی صرف تعلیم نسواں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یوں تو ہر انسان کا پڑھا لکھا ہونا بے حد لازمی ہے، لیکن ماں کا تعلیم یافتہ ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس پر اقوام کی زندگی کا انحصار ہے۔ باپ اگر تعلیم یافتہ ہوگا تو اپنے خاندان کی کفالت بہترین انداز میں کر سکتا ہے، لیکن ماں اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ پورے خاندان کو بلکہ آنے والی نسلوں کو تعلیم و تربیت کے ذریعے مہذب بنا سکتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت گھر کا نظام خوش اسلوبی سے چلا سکتی ہے۔ اس کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دینا، ان کے تعلیمی معاملات پر نظر رکھنا اور ان کی مدد کرنا مشکل نہیں رہتا۔ وہ اچھی طرح ان کی خامیوں کو خوبیوں میں بدل سکتی ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے، اس لیے اس کی اہمیت واضح ہے۔ بچہ سب سے پہلے اپنی ماں سے سیکھتا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے گھر سے جو بنیادی اخلاقی اقدار سیکھتے ہیں وہ عمر بھر ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ تاریخ بھی ہمارے سامنے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انہی قوموں نے کامیابیاں سمیٹیں جن کی عورتیں سلیقہ شعار اور تعلیمی یافتہ تھیں۔ یہی عورتیں قوم کا اصل سرمایہ ہوتی ہیں۔ قدیم تہذیبوں میں تعلیم نسواں کی اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی، اس سے غلاموں کی طرح برتاؤ کیا جاتا تھا۔ اسلام کی آمد سے عورت کا مقام اور حقوق متعین ہوئے، اسے انسان سمجھا گیا اور جینے کا حق دیا گیا۔ دوسرے حقوق کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ایک لازمی فریضہ قرار پایا۔ پاکستان کی ترقی میں بھی ایک بڑی رکاوٹ تعلیم نسواں کی کمی ہے۔ پڑھی لکھی خواتین کے مقابلے میں ان پڑھ عورتیں توہم پرستی اور رسم و رواج کے نام پر جاری جہالت کی دلدادہ ہیں، لہٰذا عورتوں کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ لیکن عورت کی تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بھی مردوں کی طرح فیکٹریوں میں ملازمت کرے۔ مرد اور عورت کے لیے آزادانہ ماحول معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا کر سکتا ہے۔ تعلیم نسواں کا بنیادی مقصد عورت میں تعلیمی قابلیت پیدا کرنا اور اسے قابل بنانا ہے تاکہ وہ گھریلو زندگی کو صحیح خطوط پر استوار کرے۔ تعلیم کا مقصد اسے چراغ خانہ بنانا ہے، نہ کہ چراغ محفل۔ ہماری بیٹیوں کو مغرب کی تہذیب کے بجائے اسلامی روایات کو اپنانا چاہیے، اور تمام پہلوؤں پر غور کرنے سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ عورت کا اصل زیور تعلیم ہے، لیکن یہ تعلیم صرف دنیاوی نہیں بلکہ دینی بھی ہونی چاہیے تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو، شعور بیدار ہو اور ان کی صلاحیتیں بھی نکھر کر سامنے آ سکیں۔ یہ تھا ہمارا مضمون تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم پر۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔